اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں 2 دفعہ سور پھونکنے کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک دفعہ مر جانے کا ذکر ہے اور دوسری دفعہ دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ مگر سورۃ النمل میں سب سے پہلے سور کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ پہلے سور پر تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے اور کسی کو بھی ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ لیکن حدیث میں 3 دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ پہلا سور گھبرا دینے والا ہے اور دوسرا سور مار دینے والا ہے۔ اس سور کے بعد تمام دنیا مر جائے گی۔ اس سور کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج دنیا کا کوئی جبار اور متکبر بادشاہ نہیں رہا ہے۔ تیسرے سور کے بعد تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے تو تمام زمین رب کے نور سے چمک جائے گی۔ حساب و کتاب جس میں اس آدمی کا نام اعمال درج ہوگا، اس آدمی کو وہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ انبیاء کرام اور دوسرے لوگ جو گواہ ہوں گے فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس شخص نے جو بھی ظلم کیا ہوگا اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جب تمام لوگوں کا حساب ہو جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ان کو گروہ در گروہ ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ دوزخ کے حقدار ہوں گے، لہذا فرشتے ان کو کہیں گے کہ اب داخل ہو جاؤ دوزخ میں، اب تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے اور اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی۔ ان کے گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا۔ جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے اور جنت کے فرشتے ان کو دیکھ کر سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اب تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس پر جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور سب اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کا ترانہ گا رہے ہوں گے۔